بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی یہ ہے آخری پوئم اور یہ ہے 20ویں پوئم جس کا نام ہے ان بروکن امیجز. یہ اصل میں رابرٹ گریوس جو ہیں اس نے یہ پوئم لکھی ہے جس کے اندر ایکچوئل میں یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ انسان کی جو شخصیتیں ہیں یہ جو لوگ ہیں وہ کائنات میں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ذرا اوور کانفیڈنٹ قسم کے اور ایک ہوتے ہیں ذرا سلو قسم کے. یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ سست ہیں کاہل ہیں لیکن وہ پھر رکے نہیں رہتے, وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں اگر آپ کے ساتھ ابھی نہیں ہو رہی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ چیزیں کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا. چیزیں سلو ہوتی ہیں لیکن وہ ود دا پیسج آف ٹائم اگر آپ اس کے ساتھ سٹک رہیں, جڑے رہیں, تو آج اگر خزاں ہے تو کل بہار بھی آ جائے گی. تو وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا, کہتے ہیں کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار میں. کہ اس کے لیے اگر خزاں میں کوئی درخت سے ٹینی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بہار کے موسم میں وہ ہری ہو جائے. باقی ہری ہو جائیں گی جو جڑی ہوئی ہیں, پتے گر گئے تھے نئے پتے آ جائیں گے, لیکن جو بالکل ہی ٹوٹ گئی جس نے الگ کر لیا وہ ہری نہیں ہو سکتی. تو انسان کیا ہے کہ اس کو بھروسہ ہونا چاہیے. چیزیں اگر سلو چل رہی ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ چیزیں چل نہیں رہی ہیں. ہر چیز شروع میں سلو ہوتی ہے, ہر چیز سلو ہوتی ہے. لائف کو آپ دیکھیں کس طریقے سے انسان کی آہستہ آہستہ لائف میں چیزیں سٹارٹ ہونا شروع ہوتی ہیں اور پھر وہ عروج پر چلی جاتی ہیں, اور دوسروں کے لیے پھر وہ رکے ہوئے بندے کے لیے وہ اس کو لگتا ہے کہ یار بڑا تیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کو لگتا ہے جو رکا ہوا ہے جو چل رہا ہے. آپ دیکھیں ایک گاڑی 120 کلومیٹر کی رفتار سے جا رہی ہے, ساتھ دوسری گاڑی اگر 130 کلومیٹر کی رفتار پہ اس کو کراس کرتی ہے تو اصل میں وہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے 30 کلومیٹر سے رفتار سے نہیں جا رہی, اس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ 10 کلومیٹر کی رفتار سے اس سے تیز دوڑ رہی ہے جسٹ. یعنی اس کے ریفرنس دیکھا جاتا ہے نا, انفیکٹ وہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے 130 کی رفتار پہ نہیں جا رہی, وہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے 10 کلومیٹر کی رفتار پہ جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ 10 کلومیٹر رفتار یعنی اس کو جو کراس کرے گی تو ایسے سلولی اس کو کراس کرے گی. لیکن جو بندہ رکا ہوا ہے اس کو تو لگ رہا ہے واہ یار گولی کی طرح سے گاڑیاں جا رہی ہیں طریقے کیونکہ رکے ہوئے کو تیز نظر آ رہی ہے. تو یہ ہوتا ہے ریفرنس پوائنٹ کہ آپ اس کو کس اینگل پہ کھڑے ہوئے چیزوں کو دیکھ رہے ہو. جس اینگل پہ آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوگے نا چیزیں آپ کو ویسی نظر آئیں گی. 120 پہ ایک رفتار پہ گاڑی جا رہی ہے, دوسری 120 کی رفتار پہ اس کے ساتھ جا رہی ہے, تو انفیکٹ وہ موو ہی نہیں کر رہی. اگر ایک دوسرے کے اینگل سے ان کو دیکھا جائے تو وہ موو نہیں کر رہی ہیں, وہ اسٹیٹک حالت میں آ گئی ہیں کیونکہ جس رفتار سے وہ ہے اسی رفتار سے آپ ہو. لیکن دوسروں کو جو رکا ہوا اس کو نظر آ رہا ہے کہ یار گاڑیاں موو کر رہی ہیں, لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ گاڑی موو نہیں کر رہی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس جگہ سے دیکھ رہے ہو, کس اینگل سے دیکھ رہے ہو, اس سے چیزیں آپ کو الگ نظر آئیں گی. ان چیزوں میں پرابلم نہیں ہے, آپ کے دیکھنے میں پرابلم ہے کہ آپ اس کو جس جگہ جس اینگل سے چیزوں کو دیکھو گے اسی طرح آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. یہی پازیٹیو نیگیٹو چیز کا ہے کہ جو بندہ ہے نیگیٹو اس کو نیگیٹو نظر نہیں آتی, جو پازیٹیو ہے اس کو نیگیٹو چیز نظر آئے گی کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے. صحیح والے بندے کو لگتا ہے نا کہ چیز غلط ہو رہی ہے, اور جس کو جو غلط خود کرتا ہے اس کو نظر آتی وہ نہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ پرسنالٹیز ہیں. اب یہاں پہ اس پوئم کے اندر انفیکٹ جو پوئٹ ہے نا جو رابرٹ گریوز ہے, اس نے یہی یہاں پہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کچھ انسان ہوتے ہیں جو شروع میں بڑے تیز ہوتے ہیں, بہت کوئک ہوتے ہیں, بہت فاسٹ ہوتے ہیں, بہت تیز دوڑنے والے ہوتے ہیں, فاسٹ رنرز ہوتے ہیں, لیکن آگے جا کے ان کا فاسٹ رنر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ جو بیچارے سلو ہوتے ہیں نا وہ ان کو کراس کر کے نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے. وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور اوور کانفیڈنس میں دوڑتے بہت تیز ہیں, لیکن آگے جا کے ان کا اوور کانفیڈنس ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بیچارہ اس کو کانفیڈنٹ نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے میں کہاں سے, لیکن وہ لگا رہتا ہے, آخر کار وہ جیت جاتا ہے. وہ کہانی تھی کچھوے اور خرگوش کی, پڑھائی جاتی تھی, سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. کہ انسان اگر کنسسٹنٹ ہے تو وہ چاہے سلو بھی ہے نا تو وہ کبھی نہ کبھی اپنی منزل کو پہنچ جائے گا. اور ایک بڑی مشہور چائنیز پروورب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ بی ناٹ افریڈ آف گروئنگ سلولی, بی ناٹ افریڈ آف گروئنگ سلولی. یعنی کبھی خوف زدہ اس چیز سے مت ہو کہ چیزیں سلو گرو کر رہی ہیں. بی افریڈ اونلی آف اسٹینڈنگ اسٹل. صرف اس چیز سے خوف کھانے کی ضرورت ہے کہ چیز رکی ہوئی ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہو اور چیزیں ہو نہیں رہی ہیں اس سے خوفزدہ مت ہو. آج نہیں ہو رہی ہے تو کل ہوگی, کل نہیں ہو رہی تو اگلے دن ہو جائے گی.
وہ نہیں تو اس سے اگلے دن ہو جائے گی، نیکسٹ ہو جائے گی، لیکن چیزیں موو کریں گی. سلو ہیں لیکن چل تو رہی ہیں نا. جو ہوائی جہاز جو ہوتا ہے، جو ایروپلین ہوتا ہے، وہ ٹیک آف جب کرتا ہے تو کیا وہ شروع میں جو رن وے ہوتا ہے، رن وے جس پہ وہ مطلب وہ دوڑتا ہے، کیا اس کے اوپر اس کی اتنی رفتار ہوتی ہے جتنی ہوا میں فضا کے اندر ہوتا ہے؟ نہیں نا. اور جب وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل سلو. پھر وہ اپنی رننگ پکڑتا ہے، پھر وہ ٹیک آف کرتا ہے. ایسا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ چیز ہر چیز کے اندر اسی طرح ہے. جہاں جب دوڑتا ہے یا ریس ہوتی ہے تو شروع میں کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ، اور پھر اس کے بعد پھر وہ زور پکڑ لیتا ہے. اسی طرح ہر چیز کے اندر یہی پرنسپل کام کرتا ہے کہ چیزیں شروع میں سلو ہوں گی، لیکن اس کے بعد جب وہ گرو پکڑیں گی تو پھر اس کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اندر پوئم میں اصل میں رائٹر ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے، پوئٹ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان کو کبھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تو آخر کار نقصان ہوگا. اور یہ اوور کانفیڈنٹ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جس کے اندر میں ہوتی، یعنی وہ جب اس میں آ جاتی ہے نا کہ یار میں یہ میں وہ، پھر بندہ ڈوبتا ہے. اس لیے یہ جو میں ہے نا، یہ تو انسان کو برباد کر دیتی ہے. بابا بلے شاہ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ پنجابی شعر ہے، کہتے ہیں پھولاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں موکا. سمجھ لگی ہے کہ میننگ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انسان پھولوں سے عطر بنائے. عطر ہوتا ہے یعنی جو سینٹ ہے، اور پھر اس سینٹ سے دریا کیوں نہ بنا لے، دریا نکال دے اس عطروں کا، یعنی سینٹ کا دریا بنا دے، اور پھر دریا میں وہ پورا نہائے، جتنا دل کرتا اس کا نہائے، مچھلیوں کی طرح وہ اس کے اندر گھومے پھرے، جو مرضی کرے. لیکن کہتے ہیں کہ اس کی بو پھر بھی نہیں جائے گی جب تک وہ اپنے اندر سے میں کو ختم نہیں کرے گا. تو میں بڑی بری چیز ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ سپیریئر، میں کچھ بڑی اعلیٰ کوئی چیز ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، میں یہ ہوں، اسی وقت اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اصل تکبر انسان کو زیب ہی نہیں دیتا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، اور یہ ریالٹی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی محنت کرے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، اپنے آپ پر بھروسہ رکھے، کانفیڈنس رکھے، لیکن اوور کانفیڈنٹ نہ ہو. تو پھر اگر اس کے پاس چیزیں اگر نہ بھی ہوئی لیکن اس کے پاس ایمان ہوا تو ایمان سے وہ ساری چیزیں حاصل کر لے گا جو اس کے پاس آج نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ریسورسز میں پرابلم نہیں ہے صاحب، کہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں یا ریسورسز نہیں ہیں. ریسورس فلنس میٹر کرے گی کہ آپ کی سکلز، آپ کے پرنسپلز، آپ کے رولز ریگولیشنز، آپ کن چیزوں کو مانتے ہو، آپ کا بیلیف سسٹم کیا ہے، اس سے چیزیں تبدیل ہوں گی. تو چیزیں چینج ہوتی ہیں، انسانوں کی سوچ اور اس کی عکاس ہوتی ہے. جاپان تھا، آپ کو اس کی بہترین مثال آپ کے سامنے ہے. یہ کیا تھا؟ ختم کر دیا گیا نا. دوسری جنگ عظیم کے اندر کیا ہوا جاپان کے ساتھ؟ بالکل اینڈ کر دیا گیا اس کو، مین اس کے سٹیز کو تباہ کر دیا گیا، ایٹم بم تک گرائے گئے. تو کیا وہ قوم دوبارہ نہیں ابھری؟ تیسرے نمبر پر ورلڈ اکانومی میں پہنچ گئے اور ٹیکنالوجی میں نمبر 1. یہ کیا ہے؟ یہ اس ایٹیٹیوڈ کا رزلٹ ہے، اس رویے کا نتیجہ ہے. اس کے اندر ریسورسز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریسورس فلنس میں ہے. یقین اور اعتماد ہو تو انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. ایمان سے سارا کچھ ہوتا ہے، انسان میں ایمان ہونا چاہیے. ایمان ہوا تو پھر چیزیں نہ بھی ہوئی تو چیزیں آپ کے لیے ہونا شروع ہو جائیں گی. علامہ اقبال کا پھر شعر ہے، میں کوٹ کروں گا کہ کہتے ہیں کہ ہاں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کہ جو کافر ہے وہ اپنے تلوار پہ یعنی اپنے ریسورسز پہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن مومن کے پاس اگر وہ نہیں بھی ہے نا تو پھر بھی لڑ پڑے گا ایمان سے، اور جیت بھی اسی کو حاصل ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیں اسلام کی پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں تو جنگ بدر کے اندر کیا تھے؟ مسلمان کتنے تھے؟ 313، اور وہ 1000 کی تعداد میں تھے. ان کے پاس ریسورسز کیا تھے؟ زیادہ تھے، لیکن فتح کس کو نصیب ہوئی؟ مسلمانوں کو. کیوں ہوئی؟ ایمان کی بیس پر، کیونکہ نبی درمیان میں، حضرت علی ہیں بیچ میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت و مدد ہوتی ہے. تو چاہے پھر اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرے، جیسے مدد کرے، پھر اللہ مدد فرماتا ہے. لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا بھروسہ، ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر رکھے. جب اس کا ایمان اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. بس اتنی سی بات ہے. آئیے ہم اس کے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈ، اور بلکہ سب سے پہلے اس پوئٹ کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جی، یہ ہیں جی رابرٹ گریوز.
was born in 1895 in middle class family in London. लंदन में पैदा हुए और एक ज़रा मीडियोकर क्लास किस्म की फैमिली थी, यानी ज़्यादा अमीर नहीं थी, इनमें पैदा हुए. एंड ही वॉज अ पोएट, क्रिटिक एंड नॉवेलिस्ट एंड द सोल्जर. सोल्जर भी थे, फौज को सर्व किया. और असल में ये फोटो भी उन्हीं के में है, यूनिफॉर्म में. He participated in the World War I. उन्होंने World War I में हिस्सा लिया. He was a captain in the British Army. He served from 1914 to 1919. During 1970 he began to suffer from severe memory loss. 1970 में इनका मेमोरी लॉस हो गया, यानी इनको चीज़ें वो जैसे गजनी मूवी आपने देखी ना, तो आमिर खान जो है वो भूल जाता था, वो तो खैर उसने सामने लिखे हुए थे ना, लेकिन इसने ऐसा मेरा ख्याल में शायद कुछ नहीं किया होगा. तो ये मेमोरी लॉस हुआ इनको. He left all his working routine in 1970. 1975 में तो उसने बिल्कुल अपनी रूटीन वगैरह ख़त्म कर दी थी, लेकिन फिर भी 10 साल तक जिंदा रहे. He lived for more 10 years in more severe condition. हालत मजीद बदतर हो गई, लेकिन वो कहते हैं ना मौत आनी है जब आनी है, उससे पहले नहीं. 10 साल फिर भी जिंदा रहे. And he died in 1985 at the age of 90 years. 90 साल की उम्र में बहुत हुए. तो ये है थोड़ा सा एक ब्रीफ इनका, ताकि थोड़ा आइडिया रह जाए. और ये बताने का मकसद होता है ताकि पोएट के बारे में कोई अगर एक भी बात आपको याद रही तो वो ज़रा आसानी रहती है कि फलां पोएट जो है वो कौन सी पोएम का कौन पोएट है, क्या क्या है, उसके साथ चीज़ें याद रहती हैं. लें जी, इसके मुश्किल अल्फाज देख लें. पहला लफ्ज़ है क्विक. क्विक का मतलब होता है तेज़, फास्ट, रैपिड, क्लेवर, शार्प, इंटेलिजेंट. डल, डल होता है यानी जो सुस्त है. स्टूपिड, स्टॉलिड, अनइंटेलिजेंट. फैक्ट, फैक्ट कहते हैं हकीकत को, रियलिटी, ट्रूथ, करेक्टनेस. इमेजेस, ख्याल को कहते हैं मेंटल, पिक्चर, विजन, आइडिया. एज्यूम, एज्यूम का मतलब है सपोज, प्रिज्यूम, इमेजिन करना. कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होती है. परप्लेक्सिटी, पजल हो जाना, पजलमेंट एंड बैफलमेंट. ये इसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं. आइए हम पोएम को देखते हैं यहाँ से. ले जी, अब इसमें वो कंपैरिजन करता है अपना और एक इंटेलिजेंट बंदे के साथ. यानी शायर जो है अपने आप को कहता है कि मैं ज़रा कमज़ोर किस्म के इंसान हूँ, मेरे में चीज़ें ज़रा तेज़ रफ्तारी से नहीं चलती हैं, मैं थोड़ा काहिल हूँ, थोड़ा सुस्त हूँ, लेकिन रुका हुआ नहीं हूँ. चल मैं रहा हूँ, स्लो हूँ लेकिन चल रहा हूँ. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े क्लेवर हैं और वो अपनी उनकी बातें बड़ी तेज़ हैं, बातें फ़ौरन फट 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 ऐसे बातें करते हैं, लेकिन मेरे से फट 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 बातें नहीं होती. तो फिर मुझे में लगता है कि यार ये कैसे, मैं कैसे हूँ, लेकिन फिर वो एंड पे कुछ अरसे बाद जाके रिजल्ट निकलते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं और मैं उनको क्रॉस कर जाता हूँ. ये इसके ऊपर नजर में. अच्छा, अब यहाँ पे जो आई का वर्ड यहाँ पे है ये पोएट अपने लिए इस्तेमाल करता है और ही का वर्ड वो उस शख्स के लिए इस्तेमाल करता है जिसके लिए शुरू में कहा गया कि जिसके अंदर मैं है, ओवर कॉन्फिडेंट है. तो कहता है ही इज क्विक, वो तेज है. थिंकिंग इन क्लियर इमेजेस, वो अपने वाज़ेह ख्यालों में सोचता है, उसके ख्याल बड़े वाज़ेह हैं, बड़ा फट 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 करके सोचता है कि ये हो गया और कर देता है और बड़ा तेज है. और अपने बारे में वो कहता है कि आई एम स्लो, लेकिन मैं तो स्लो हूँ. थिंकिंग इन माई ब्रोकन इमेजेस, मेरे ख्यालात जरा क्लियर नहीं है. अभी मेरे क्या होते हैं ब्रोकन इमेजेस, कभी कोई ख्याल तो फिर वो कंफ्यूज करता है तो फिर दूसरा आता है. इस तरह मेरी हालत है स्टार्ट में, ठीक है. यानी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन कहते हैं कि मैं इससे अपने आप को सीखता हूँ. कैसे? कहता है ही बिकम्स डल, वो डल हो जाता है. ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेजेस, क्योंकि उसको पता है कि जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट सोच रहा हूँ, तो वो उसके बारे में रिसर्च नहीं करता और डल हो जाता है. कहता है आई बिकम शार्प, मैं तेज हो जाता हूँ. कैसे? मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेजेस, क्योंकि मुझे पता है यार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है यार, कि कहीं ना कहीं मुझे खराब करेगी. तो मैं क्या करता हूँ उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, डिफरेंट एंगल से उनको देखने की कोशिश करता हूँ. अच्छा ये ना हुआ तो ये ना हुआ तो ये, हालांकि वो तो कहता है नहीं ऐसे ही हो जाना है, ठीक है. अब ट्रस्टिंग हिज इमेजेस ही एज्यूम्स देयर रेलेवेंस. अब चूंकि उसने एक ख्याल सोचा तो उसने कहा कि ये रेलेवेंट है, लगा दो, फिट कर दो, रेलेवेंसी कंसिडर करता है. मिसट्रस्टिंग माई इमेजेस, क्योंकि मुझे अपने ख्यालों पर मिसट्रस्ट है, आई क्वेश्चन देयर रेलेवेंस, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ उनकी रेलेवेंस का कि क्या ये रेलेवेंट है भी या नहीं है, कि ऐसा ना हो कि मैं इन ख्यालों में ही मारा जाऊं. कहते हैं एज्यूमिंग देयर रेलेवेंस ही एज्यूम्स द फैक्ट, वो हकीकत को तस्लीम कर लेता है, मान लेता है कि हाँ ये रिजल्ट निकलेगा और यही निकलेगा. क्वेश्चनिंग देयर रेलेवेंस, लेकिन मैं सवाल करता हूँ कि ये पता नहीं इससे रेलेवेंट है भी या नहीं. आई क्वेश्चन द फैक्ट, मैं उस हकीकत को भी क्वेश्चन करता हूँ. अच्छा ये नतीजा निकलेगा, लेकिन अगर ये वाला किसी और एंगल से देखा जाए तो ये नतीजा नहीं निकलता. मीन्स के मुझे उसके बारे में सर्च करना है. एवरी टाइम आई हैव टू डू समथिंग न्यू टू गेट समथिंग न्यू. लेकिन वो उसने एक चीज सोची, उसने कर दी. कहता है व्हेन द फैक्ट फेल्स, अब वो जब हकीकत सामने आती है और वो फेल होता है,
تو ہی کویشچن ہز سینسز، تو اپنے آپ کو کوستا ہے، او یار کیا ہو گیا، کہاں پرابلم ہو گئی. وہ دوسرے لوگوں پر الزام لگائے گا، اپنی سینسز کے اوپر کرے گا بات. کہتا ہے وین دا فیکٹ فیلس می، لیکن اگر حقائق مجھے فیل کر دیں تو میں ڈپریس نہیں ہوتا ہوں. مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے، میرے پاس سیکنڈ آپشن تھی، میرے پاس بی پلان تھا. آئی اپروو مائی سینسز، تو میں اپنی سینسز کو اپروو کرتا ہوں کہ دیکھا کہ یہ چیز میں نے سوچی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے اب اس نے ایسے کام نہیں کیا، یہ وجہ بنی ہے، اب نیکسٹ ٹائم میں اس کو امپروو کر کے آگے چلا جاؤں گا. اور وہ کوستا رہے گا اس چیز کے اوپر. کہتا ہے کہ ہی کنٹینیو کوئک، وہ اسی طرح مار نہیں مانتا، کوئک رہتا ہے اسی طرح. اینڈ ڈل ان ہز کلیئر امیجز، لیکن ڈل ہے، مطلب اگلی بار پھر اس نے تیزی اسی طرح پکڑی ہوئی ہے، فر 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 باتیں کرتا ہے اپنے کلیئر امیجز میں، لیکن اسی طرح ڈل ہے، ریسرچ ابھی بھی نہیں کرے گا. آئی کنٹینیو سلو، میں سلو ضرور ہوں لیکن شارپ ان مائی بروکن امیجز، لیکن میں پھر زیادہ تیز ہو گیا ہوں اپنے اس بروکن امیجز کے اندر. اب پھر وہ کہتا ہے کہ ہی ان اے نیو کنفیوژن آف ہز انڈرسٹینڈنگ، وہ ایک نئی کنفیوژن میں آ گیا ہے اپنی ان انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، اپنی اس سوچ کی وجہ سے. اور کہتا ہے آئی ان اے نیو انڈرسٹینڈنگ آف مائی کنفیوژن، اور وہ میں جو کنفیوژن میں تھا نا اس سے میں ایک نئی پہچان میں آ گیا ہوں، نئی انڈرسٹینڈنگ میں آ گیا ہوں. یعنی میری چیزیں امپروو کر گئیں اور اس کی جو چیزیں تھیں وہ نیچے چلی گئیں اور وہ اس میں پھنس گیا اور میں ان مسائل سے باہر نکل آیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ امپروونگ پہ کام کرتا ہے وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں زندگی میں آگے نکل جاتا ہے، اور جو بندہ پروونگ پہ کام کرتا ہے، جو ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ نہیں میں تمہیں بتا کے چھوڑوں گا ایسا ہوتا ہے، ایک پروو کرنے میں لگا ہوا ہے، ایک امپروو کرنے میں لگا ہوا ہے، تو کون اوپر جائے گا؟ جو امپروو کر رہا ہے وہ نکلے گا اوپر. یہ پرنسپلز ہیں اس کی. یہ تھی آج کی نظم، اور امید تو کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو آپ لائک کر سکتے ہیں، اچھی نہیں لگی تو اس کو ڈس لائک. اور ویڈیو دیکھنے کا ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت بہت شکریہ.